السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسلا مبشرین ومنذرین، بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ انسانوں کا اللہ پر کوئی الزام باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بہت زبردست ہے، ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے، نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں جو جی رہا ہے، میں سب سے پہلے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، بڑا سائنسدان ہو یا فلسفی ہو، اس نے یہ پہلے سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا ہوں، میری اس دنیا میں کیا ہے، کہ دنیا سے میرا تعلق کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر آدمی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ لکھاوٹ میں نہ ہو، تو اللہ کیا کرنا، کھانا پینا ہے اور کیا، اس نے بلا تکل بول رہے کئی کوئی صاحب دنیا میں کھانے پینے چاہیے تو اور کے واسطے، یہ بات آپ سنی ہوئی بہت سی لوگ۔ تو بہرحال آدمی جو ہے بالکل سے لکھنا پڑھنا نہ جاننے والا بھی ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ زندگی میں میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ ایک بڑا سائنسدان بھی فیصلہ کیا ہے، ایک بڑا فلسفی فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ سب فیصلے ان کے جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور لوگ بجا کہیں کو پیدا کرے اللہ ہم نا، جب زندگی کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان سمجھ لگتا ہے کہیں کو پیدا کرے گا اللہ ہم نا، یہ نکلتا ہے زبردست۔ تو انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، کیا مقصد لے کے اللہ تعالیٰ نے کیوں جی رہا ہے انسان، اس دنیا سے اس کا تعلق کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ وہ سوالات ہیں۔ ہر آدمی جو ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اس کا فیصلہ کر چکا ہے اپنے ذہن کے اندر، اسی کے مطلب زندگی چل رہی ہے اس کی۔ تو اب صحیح مقصد کیا ہے، کون ملنا بول، انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کیوں جی رہا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ صرف پیدا کرنے والا ہی بول سکتا ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر رہا ہے، پیدا کر کے چھڑانے یہ بھی بہت سلسلہ چلا ہے انسانی زندگی کا، انسانی زندگی کا سلسلہ چلا ہوا ہے، کب تک چلنے والا ہے۔ کیوں پیدا کر رہا ہے انسانوں کو، مقصد کیا ہے اس کا، پھر اس کا انجام کیا ہونے والا، وہ ایک ہے نا، انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے انداز سے جواب دے لیا۔ ایک عام آدمی جواب اپنے دل میں جواب دے لیا، انہیں کیا کرنے کا، سب کہیں کو پیدا ہے، کیا ہے، کھاؤ پیو مزہ کرو جاؤ۔ تو فارسی کا مشہور شعر ہے، مصرع ہے: بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو عیش کرو، اس کے بعد کیا ہونے کا، ہو مر جانے کا، اس کا زندگی کہاں ہے۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں بھائی وہ جو ہے انسان جو ہے اس جنم میں پھر دوسرے جنم میں جاتا ہے، وہ اگر اچھے عمل کیا تو اچھے جنم میں آتا ہے، برے کرا تو وہ ایک سیکنڈ۔ ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دیا ہے، تو یہ ان کے حد سے باہر چلا گیا ہے۔ آپ سائنسدان ہیں تو تمہاری لمٹ کیا ہے، فلسفی ہے اس کی ایک لمٹ ہے، تاریخ ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو یہ سوالات ان کے دائرے میں نہیں آتے۔ اگر میں اب جو چیز کوئی قانونی بات ہے، میں ڈاکٹر ہوں، نہیں بول سکتا میں یہ تمہیں کیا معلوم ہوتا، لیکن ہر علم کا ایک دائرہ ہے، ہر علم کا ایک دائرہ مقرر ہوا ہے۔ سائنس کا ایک دائرہ ہے، تاریخ کا ایک ہے، اور جو ہے قانون کا، لا کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک کا دائرہ ہے، اسی کے اندر میں نہیں بول سکتا، وہ اس کے اندر بھی اس کی لمٹس ہیں۔
اس کے لمٹس کو ہم قطع نظر کر کے صرف بولیں گے، وہ اپنے ذہن میں بات کر سکتا ہے۔ تو کیا فلسفی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ زندگی کیوں ہے، کیوں پیدا کیا اللہ؟ اس کے دائرے کی بات سے نہیں ہوگا۔ کیا سائنسدان کو معلوم ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے جو شعراء نے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو رفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا، اپنے حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ فیصلے رفع و ضرر کر نہ سکا۔ کیا تمہارا نقصان ہے، کیا تمہارا فائدہ ہے، اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کو سائنسدان ہمارے جو کر رہے ہیں، زندگی کا انجام کیا ہونے لگا کیا معلوم، کچھ معلوم نہیں، بس اندر کھاؤ پیو چل رہے، زندگی سے چل رہی۔ بولے سوچنا چاہیے جی، چپ کیا کرنا ہے، سوچ کیا کرنا ہے، بس چلو۔ ہر چند کے فلسفی کی چناؤ وہ چنی رہی، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں فلسفی کے، بڑے بڑے جو تھے نا، ارسطو تھا، انہیں تھا، افلاطون تھا، بڑے بڑے آئیڈیاز سب پیش کرے، کیا بھی نہیں۔ فلسفی جو ہے ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں۔ ہر چند کے فلسفی کی چنا وہ چنے رہی، خدا کے بعد جا کے وہی رہی۔ تو ان کا دائرہ ہی نہیں، یہ ان کے دائرے کی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے انسانوں کو پیدا کیا جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ پھر یہ پیدا کرنے والا ہی جان سکتا ہے نا کیوں پیدا کیا۔ آپ کوئی چیز بنائے، کیک بنے صاحب، بولتے ہیں کیا کرے کیک کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ بولا کہ ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا واعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا۔ دیکھ رہے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، مرد عورت کے نطفے سے، لنبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ ایٹ ڈرنک میک میری، کھاؤ پیو مزہ کرو موج اڑاؤ، کیا کرنا ہے دنیا میں، اس کا سے چاہیے تجھے دنیا میں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو پیدا کرنے والا بولے میں تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، لنبتلیہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما شاکر اما کفور، چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بنے یا اللہ کا ناشکری کرنے والا بن جائے، انکار کرنے والا بن جائے۔ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ہم نے جو انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ختم ہوگی دنیا کی، ختم نہیں والی، آگے ہے اور آگے چلنے والا ہے، امتحان کا رزلٹ ہونے والا ہے، رزلٹ کے بعد تم دنیا میں چلے جاؤ گے، وہاں جو ہے زنجیریں ہیں، سلاسل اغلال وسعیرا، طوق ہیں، جہنم کی دہکتی آگ ہے۔ اور جو لوگ امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے ساری نعمتیں موجود والا۔ تو یہ ہر اللہ تعالیٰ ہر ایک بات بولنا ممکن تھا کہ بولو، ہر ایک کو آپ کے ہر انسان کو بولنا تو میں اس کا سے پیدا کروں تو یہ کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جو ہے رسول، ہم انسانوں کے اندر رسولوں کو چن لیا، اسے انسانوں کے اندر سے، اللہ یجتبی من یشاء، اللہ اس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، چن لے کے ان کو بولتا ہے کہ تم ہمارے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجتا ہے، وہی بھیجتا ہے، دیکھو تم ہمارے رسول ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے بندوں تک جو ہے جو ہماری طرف سے پیغام آئے ان کو پہنچاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری زندگی میں یہ ہم نے تم کو ذمہ داری دی ہے۔ اس لیے رسولم مبشرین و منذرین، اللہ رسولوں کو بھیجا جو اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے تھے، اور جو ماننے والے تھے ان کو خوشخبری دینے والے تھے، جو انکار کرنے والے تھے ان کو ڈرانے والے تھے، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے تھے کہ بس دنیا کی اتنی نہیں ہے اور آئندہ زندگی، اصل زندگی تمہاری، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کا الزام، بندوں کا کوئی الزام اللہ پر باقی نہ رہے۔ کل ان کا جو ہے جب رزلٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رزلٹ ڈکلیئر کریں گے ان کے اعمال کو دیکھ کر، تو بندے اللہ پر الزام، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم جان نہیں سکے کہ کیا کرنا چاہیے دنیا کے اندر، کیوں بھیجا گیا تھا، یہ الزام نہیں رکھے۔ تو یہ الزام بندوں کا اللہ پر نہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بھیجا ہے،
وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر امت کے اندر، یعنی ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر اللہ نے ہدایت کا پیغام پہنچانے والے بھیجے۔ تو اللہ کا سلسلہ چلتا رہا دنیا جب سے بنی ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان بھی بنایا اور پہلا نبی بنایا۔ پہلے انسان بھی وہی، پہلے نبی بھی وہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتار رہے تھے اللہ تعالیٰ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دیکھو اب تم کو زمین بھیج رہا ہوں، اب اس کے بعد سے میرے ہدایتیں تم پر آئیں گی، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، وہ جہنم میں جانے والے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کب؟ شروع ہی میں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، جب انسان کو زمین اتارا جا رہا تھا اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے سنا دیا، سارے انسانوں کو سنا دیا، دیکھو ایسا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چلتا رہا، ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے رسولوں کو بھیجتے رہے، تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، کھا پی کو مر جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ بے مقصد زندگی نہیں ہے، تمہاری مقصد کی زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو ہے حق باطل کو پہچانو، اور اپنی زندگی جو ہے اللہ کے بتائے احکام پر چلو، دنیا کی زندگی بھی تمہاری پرسکون ہوگی، خوشحال تو نہیں کہہ سکتے، پرسکون زندگی تمہاری گزرے گی، پھر مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں تمہاری کامیاب زندگی ہوگی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے بھیجتے رہے، پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ۔ مَا كَانَ مِنْ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی آخری پر، نبوت کی جو ہے سب سے آخری نبی آپ ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے جو نبی کا سلسلہ چلا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو انبیاء کرام کے ذریعے جو علم آ رہا ہے اس سے آدمی اگر صرف نظر کرے گا تو دنیا میں بھٹک کر رہ جائے گا۔ دیکھ لو دنیا کے اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں ہوا ایسا، کوئی نبی آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، پہنچایا، لوگ نہیں مانے، نہ صرف نہیں مانے بلکہ انبیاء کرام کو جو ایذا دیتے رہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وارننگ دی گئی، دیکھو پیغام مانو، نہیں مانے تو تمہارا دنیا میں جو ہے ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے تم اللہ کے نبی کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیا ہے، تو ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت سارے معجزات دکھایا، پھر نہ ماننے پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ ان کی تباہی کے اثر آج تک ہیں، کہاں ہے کہ کدھر ہیں ویسا نہیں، آج بھی جب دیکھ سکتے، قوم سمود کے، قوم عاد کے، قوم لوط کے، جن قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ کیوں تباہ کیا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے نہیں تھے۔ اب چونکہ دنیا کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کو پوری طرح تباہ کرنے کا جو ہے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کچھ جگہ آتے رہتے ایک دم زلزلہ آ گیا، ایسا ہو گیا ہے، کچھ طوفان آ گیا، کچھ یہ ہوا، چونکہ دنیا کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اب پوری دنیا کے لوگ تباہ نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول نے دعائیں کی، تو یہ کہ تمہاری ساری امت کو تباہ نہیں کیا جائے گا، بس یہ مان لیا گیا۔ ایک دعا اللہ کے رسول کی اس کے اندر یہ تھی کہ اللہ میری امت پر، یعنی جو امت قبول کر چکی ہے، امت دعوت، امت اجابت، پورے انسان آپ کی امت نہیں، یاد رکھیں، امت دعوت سارے انسانوں کے آپ اپنے بھی ہیں، اللہ کے نہیں ماننے والوں کو نہیں مانتے، ان کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کی ہمارے نبی، ان کے نبی، ہمارے نبی ہی جو ہے کی امت وہ بھی ہیں، امت دعوت ہیں، جو لوگ قبول کی امت اجابت ہے۔ تو امت اجابت کو جو دعوت قبول کر چکے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کو پوری طرح تباہ نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی دشمن غالب نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ کہ اللہ جو امت اجابت ہے، جو میری امت بن چکے ہیں قبول کر کے، ان کے اندر اختلافات نہ ہوں، تو بولے کہ یہ بات تمہاری نہیں مانی جائے گی، اس سے مجھے منع کر دیا گیا دعا سے۔ تو تمہاری امت کے اندر اختلافات ہونے والے، ایک تو عقائد کا اختلاف ہونے والا، پھر آپس میں جنگیں ہونے والی، یہ چلتا ہے۔ تو ہم کو سوچنا ہے کہ کون سا جو ہے، کون سے لوگ حق پر ہیں، کون سے باطل ہیں، یہ سوچنا پڑے گا۔
تو انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر ختم کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اور کوئی نبی آنے والے ہیں تو کافر ہو جائے گا. اگر کسی نے کہا کہ میں نبوت کی میں نبی ہوں دعوت کیا، دعویٰ کرنے کے بعد کوئی بولا دلیل کیا ہے، تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اور ایک آدمی نے کہا کہ میں نبی ہوں کا نبوت کا دعویٰ کیا، تو بولے تیری تو کیسا نبی ہے، دلیل پیش کر. ہم اس سے دلیل پوچھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے یہ اور نبی آنے پر یقین رکھتا ہے، نہیں پوچھا جائے گا. اس کو پہلے اس کو کافر کر دیا جائے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو پہلے کافر کر دیا جائے گا. تو ایسے ہی کیا صدیق دو آدمی نے نبوت کے دعوے کیے تھے، بس ان کے خلاف جو ہے اللہ کے رسول ابھی ادھر انتقال کر کے تھوڑا سا لمحہ بھی نہیں ہو گیا، چلو لے جاؤ فوج لے جاؤ پر ختم کر دونوں ختم کر دیا گیا. تو بہرحال جو ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام جو کیا وہ آخر تک چلتا رہا. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر وہ کتاب نازل کی جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے. ساری کتابیں جو آئیں سارے انبیاء کرام اپنے اپنے دور کے لیے تھے، اپنے ملک کے لیے تھے. ہمارے نبی سارے انسانوں کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے. یہ سمجھنا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے اور پھر یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کتاب کو اس کی حفاظت خود ذمہ داری لی. وہ کتاب کی ذمہ داری ان کی تھی، جو کتابیں آئیں ان کی ذمہ داری وہ ان کے اس نبیوں کی تھی. اس کے بعد جو ہے ان کی امت کی تھی. نبی تو کتاب دے کر چلے گئے، کوئی کتاب عبرانی میں تھی، کوئی جو ہے سریانی زبان میں تھی، لیکن ہماری کتاب عربی زبان میں. 1500 سال ہو گئے، اس سے پہلے ہے عربی زبان. اب تک کیا بھی تبدیل ہوئی کہ عربی زبان بولو. یہاں بڑا معجزہ دیکھو، چند سالوں کے 100 سال کے اندر بہت کچھ زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. پرانی اردو دیکھو کیسی ہے، اب ایک چند سال بعد دیکھے تو زبان اور بدل جائے گی، لیکن عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ بھی معجزہ ہے. جو زبان قرآن کی ہے وہ آج تک فصیح زبان ہے، اس میں کیا بھی الفاظ تبدیل ہوئے، نہ کسی لفظ کو جو ہے الگ معنوں میں استعمال کیا گیا ایز اٹ از. تو یہ کتاب کی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب جو ہے اس کتاب اور اس نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو ہے نجات نہیں پا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذمہ داری تھی کہ بندوں کو صحیح راستہ دکھانا، کس کے ذریعے سے دکھایا؟ انبیاء کرام کے ذریعے دکھایا. اور اس کے بعد جو ہے ان کے ذریعے کتابیں بھیجتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور صحیفے نازل کرتے رہے. اللہ کے رسول کم من النبیون، بزرگ اللہ کے رسول نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا الف و اربعۃ شرون الف نبی، 1,24,000 انبیاء کرام. کمل مرسلون، مرسل کہتے ہیں 313 تو اس میں 313 رسول. نبی اور رسول تھوڑا سا فرق ہے. نبی کے معنی خبر دینے والا، انباؤن سورہ نبا ہے نا خبر. تو نبی خبر دینے والا کہ اللہ کی طرف سے خبر پا کے امت کو پہنچانے والا. ہم خبر کو کہتے ہیں، ہم خبر کو جو ہے انبا کہتے ہیں. تو جو خبریں انسان کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ کی طرف سے پا کر ان کو امت کو جو ہے اس سے خبردار کرنا، یہ نبی کا کام تھا. تو سارے انبیاء کرتے رہے. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو آپ پر ایمان لا کر آپ کی کتاب پر عمل کیے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا. تو اللہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس میں میری جان ہے، لا یسمو بی من حاذی امتی یہودی ولا نصرانی، کوئی جو اس زمانے کا یہود و نصرانی امت ان کے نبی بھی ہیں اور ان کی کتاب بھی ہے. تبدیل شکل میں ہو گئی، سب تحریف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کتاب ہے. وہ ثم یموت اور مر جائے گا. ولم یؤمنوا بما جئت به ما ارسلت به وانهم من اصحاب النار. یہ دوسرے لوگ جنہوں کی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک نبی کے امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اگر نہیں مانیں گے تو وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے، جنتی نہیں ہوں گے. تو اب پورے انسانوں کے لیے ہمارے نبی کی دعوت. تو ایک تمثیلی کہانی بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے سفر دریا میں سفر کر رہے تھے.
دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی جو ہے ہوا جو ہے موافق تھی، کشتی بہت جو ہے خوشگوار جو ہے ہوا میں چل رہی تھی. تو ملا تو بیچارہ کیا ہے چلانے والا کشتی، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. جو لوگ پڑھے لکھے تھے بڑے بڑے، کوئی سائنس کا ماہر تھا، کوئی جو ہے تاریخ کا تھا، کوئی فلسفے کا تھا، اس نے ملا سے پوچھے او ملا تم نے جو ہے سائنس پڑھی ہے؟ سائنس کہتے کیا مجھ کو معلوم نہیں. او ملا تم نے وہ پڑھی ہے فلسفہ پڑھا ہے؟ فلسفہ کا تو کیا کہ چڑیا ہے کیا فلسفہ؟ مجھے نہیں معلوم. تو جو ہے ایک لوگ پوچھا تم نے تاریخ پڑھی ہے؟ تاریخ کیا معلوم مجھے، کچھ نہیں معلوم. ہر ایک پوچھتے رہے اس کو، سب پوچھتے رہے. تو انہوں نے بولا کہ میں کیا بھائی کچھ پڑھا نہیں، میرا کام بس کشتی چلا رہا ہے، بس چل رہا ہوں. کچھ دیر کے بعد جو ہے، جو پہلے جو ہے سب کشتیاں چلتی تھیں ہوا کس پر چلتی تھی، ہوا جو ہے مخالف ہو گئی، تلاطم شروع ہو گیا. ہوا جب مخالف، پہلے ہوا کس پر چلتی تھی کشتیاں، اب اس کے بعد ہوا جو ہے جب مخالف ہوا شروع ہو گئی، سمندر کے تلاطم شروع ہو گیا، بس کشتی پر ہے. تو انہیں پوچھا آپ جو تیرنا جانتے ہیں کہ مجھے سائنس در تیرنا جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے. آپ فلسفی صاحب تیرنا جانتے ہیں؟ پوچھے ہاں دیکھو یہ کام آنے والا ہے. اس کو تارے دے رہے تھے، پوری عمر گئی تو سائنس معلوم تجھے، تاریخ معلوم، فلسفہ معلوم، کیسا ہے تو جاہل ہے فلاں ہے. اچھا پوری عمر گزر گئی، کچھ نہیں معلوم. آپ تو تمہاری ساری عمر گزر جائے گی، تم تو نوجوان ہو، میری عمر ختم ہو گئی. اب یہ کام آنے والا جو تیرنا ہے دریا کے اندر. تو یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی تیر کر یہ دنیا پار کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. یہ تیرنے کا علم انبیاء کرام نے کرا ہے، یعنی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے انسانوں کو. تو انبیاء کرام کے ذریعے سے جو علم آیا ہے، حقیقت کا علم آیا، انسان کیا ہے دنیا میں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا دنیا سے اس کا تعلق کیا ہے، پھر یہ زندگی کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جس کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. ارے تمہارا فیلڈ ہوتا ہے، اچھا بھائی تم کہیں گھستے اس کے اندر، تم سائنس سے کیا دکھ رہا ہے، جو حواس سے عقل سے آتا ہوتا ہے تمہارا علم ہے. تاریخ میں کیا بولیں گے آپ، جو چاہے لکھ سکتا ہے آدمی بیٹھے بیٹھے بیٹھ کر. تو تاریخ پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں ہم لوگ. آپ کچھ لکھ کر جاؤ، سوشل بن کا لکھ رہے ہیں ویسا ہے، بہت ساری چیزیں بعد میں نکلیں گے، سب جھوٹ رہتا ہے. تاریخ پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا. سائنس کیا لمٹ، آخری لمٹ پہنچے گا سائنس سے. سائنس تو پڑھنے والا علم ہے نہیں، رک گیا کیا، آج ہی چیز معلوم ہے، نہیں وہ بیکار تھا، یہ دوسرا آ گیا. چلو ہمارا میڈیکل سائنس ہم بول رہے ہیں 40-50 سالوں کے ہم پڑھے ہوئے، سب کچھ بدل گیا. دوائیں بدل گئیں، طریقے بدل گئے، سب کچھ بدل گیا. ابھی اور 50 سال کی بات ہے اور 1 سال کی طرف رکھنے معلوم نہیں. تو ان کو جو ہے علموں کو جو ہے کوئی تکرار نہیں ہے، یہ سب بدلنے والے ہیں. حقیقی علم کیا ہے کہ انسان کی زندگی کیوں اللہ نے پیدا کی ہے. یہاں پر فرمایا انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک مرد عورت کا نطفہ بلے سے پیدا کیا ہے. وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سوچنے سمجھنے والا بنایا، عقل رکھنے والا بنایا. انا، ہم نے اس کو جو ہے راہ دکھائی، ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے اس کو بتایا کہ دیکھ صحیح راہ. کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے. ایک انسان کے دل کے اندر ہے حق باطل کی تھوڑی تمیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ، اسی کو کلیئر کٹ بتانے کے لیے انسان کی زمین پر اللہ نے چھوڑ دیا. انسان کو اس کی زمین پر نہیں چھوڑ دیا، جو چاہے اچھا لگتا کرتا ہے، ایسا نہیں. کلیئر کٹ بتانا چاہیے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، تاکہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اللہ پر کوئی الزام باقی نہ رہے. بندے کل اللہ کی بارگاہ میں ان کو معلوم نہیں تھا، کوئی الزام نہیں رہ سکتے. اللہ پر کوئی عذر نہیں ہو سکتا ان کا، ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم گمراہ ہو گئے، ہم کو یہ ہم نے اتنا انتظام کیا اللہ تعالیٰ. اتنے انتظامات کرنے کے بعد جو ہے تم بہانہ نہیں بنا سکتے اللہ سے. ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر، توحید پر پیدا کیا ہے. اور پھر ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے قول و قرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم قالوا بلی، سب نے کہا کہ بے شک تمہارا رب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس لیے کیا کہ کل تم انکار کرنے بیٹھے ہو، کیا کرنا. اسی کو یاد دلانے کے لیے جاؤ ان کو یاد دلاؤ سارے بندوں کو. آج بھی انسان خدا کو مانتا ہے، نہیں ماننے والے کام یہ لاکھوں کروڑوں کیا انکار کوئی
جو خدا کا انکار کرنا تھا مرتے ہوئے اللہ کہاں ہے تو خدا میری مدد کر بول رہے تھے جو دنیا کا بہت بڑا ایتھیسٹ تھا، خدا کا انکار کرنے والا تھا، مرتے وقت بولتا ہے کہاں ہے خدا میری مدد کر تو خدا کو ماننا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، صحیح طور پر ماننا، اس کے حکم پر چلنا، یہ انبیاء کرام سے انسان کو بتایا جاتا ہے۔ تو نبوت کی ضرورت کیا ہے، رسالت کی ضرورت کیا ہے، یہ اس سے میں نے آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے، پھر سارے انبیاء کے بعد ہمارے نبی آ گئے، آخری نبی، آپ کی جو ہے ایک ایک چیز محفوظ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، معلوم ہے صرف وہ قرآن تو محفوظ ہے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کیا حالات تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا تھا، پھر اس کے بعد آپ نبی بنانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول جو ہے کیا بات پیش کیے، ہاں آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا پھرنا کیسا تھا، نماز پڑھنا کیسا تھا، آپ کتنے جہاد کرے، کتنے ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے لی، تو قرآن کی صحیح تشریح کون کر سکے، اللہ کے دل کرنا ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ نے کی۔ معلوم لوگ سمجھے نہیں قرآن محفوظ ہے باقی سب گڑبڑ نہیں ہو سکتا، جن لوگوں نے قرآن لکھا ہے وہ انہوں نے حدیثیں لکھی، یہ سب قرآن تو محفوظ ہے جی، قرآن محفوظ ہے۔ قرآن کون لکھے، اللہ لکھا کیا رسول لکھی؟ تمہارے پیغمبر کتاب لکھے، ایک بات پیغمبر کتاب نہیں لکھے رہتے، پیغمبر تو امی تھے، تمہارے پیغمبر لکھے اس کتاب کہاں ہے، وہاں پیغمبر کتاب لکھے نہیں، لوگ سمجھتے پیغمبر جو ہے ہمارے کتاب نہیں لکھی، حدیثیں بھی نہیں لکھی، بیان کی، تو وہ کون لکھے، صحابہ لکھے نا، قرآن کون لکھے، حدیثیں کون لکھے، تو انہوں وہ لکھے سے مانتے، یہ لکھے سے کی نہیں مانتے۔ تو جیسا قرآن محفوظ ہے حدیث رسول محفوظ ہے، پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جگر جو شاعر کہتا ہے وہ کب کے آئے بھی اور چلے بھی گئے، وہ کب کے آئے بھی اور چلے بھی گئے، مگر وہ ہیں کہ اب تک نگاہوں میں سما رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں۔ اللہ کے بسترے بیٹھتے تھے، اللہ کے بسترے بیٹھتے تھے کہ آپ کا یہ اٹھا ہوا تھا، آپ کا تیمم اٹھا ہوا تھا، صحابہ کے بیان کر، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول کا مجھے لگ رہا تھا، ایسا نقشہ کھینچ رہے کہ بالکل ابھی ہو رہا ہے کیا، اللہ کے رسول کی زندگی کا نقشہ ایسا کھینچا ہے صحابہ کرام نے کہ ابھی ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے وہ کب کے آئے بھی اور چلے بھی گئے، مگر وہ ہیں کہ اب تک نگاہوں میں سما رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت کی ضرورت تو انسانوں کو، اس کے بغیر انسان دنیا کی زندگی میں سکون سے نہیں گزار سکتا۔ تو پہلے جو لوگ انبیاء کرام کو نہیں مانے ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، اب چونکہ دنیا قیامت تک رہنا، اس لیے جو ہے پوری تباہی نہیں ہوگی۔ یہ ہم نہیں مانتے، کیا ہوتا ہے دنیا کی زندگی تمہاری ایجنڈوں کی رہ جائے گی، بس دنیا کی زندگی تمہاری پریشانی سے پر ہو کے رہ جائے گی، کبھی سکون نہیں ملے گا اللہ کے کام پر نہ چل کے۔ تو وہ لوگ سکون سے، آپ سمجھیں سکون سے ہیں، ارے جائے دور سے دیکھ رہے ہیں، ان کی ترقی دور سے دیکھ رہے ہیں، باہر ظاہر اندر جا کے گھس کو دیکھو، ایک آدمی سکون سے بتاؤ مجھے، بس مغربی ممالک کے آدمی کا ایک آدمی سکون سے بتاؤ، بغیر شراب پینے نہیں آتی، تمہیں کیا لالو بڑے، ایک آدمی شراب نہیں پیتا بتاؤ، ہر آدمی شراب پیتا، تو کوئی سکون کی زندگی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے احکام پہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِی فَلَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ، اللہ پڑھ رہا، جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اس کی زندگی تنگی کی زندگی، مشکل کی زندگی، بس پریشانی زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ چلو کچھ بھی نہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ہوا میں، لوفلانے میں، ہیلی کاپٹر میں مل رہے ہیں، کیا ہے، کچھ بھی زندگی نہیں ہے۔ پھر جا کے مر جانے والے، اور وہاں سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی آگے شروع ہونے والی، مصیبت میں آگے شروع ہونے والی۔ تو انبیاء کرام کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ ہم کو اللہ کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں صحیح معلومات دینے والے ہیں، ایک ہی ذریعہ صحیح معلومات کا ہے۔ تو اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اللہ کے رسول کے احادیث موجود ہیں، اسی احادیث، سیرت بھی حدیث کا قصہ، سیرت پاک بھی اس کا قصہ ہے، اتنا محفوظ ہے کہ آپ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے۔ اب کسی کو پوچھو تمہارے دادا کیسے تھے، کیا میں بچہ تھا جی، مجھے معلوم نہیں، ایک جنریشن کی بات جانتا نہیں، تمہارے دادا کے بارے میں بولو گے کیا، ہمارے دادا کے بارے میں سمجھ کیا، لیکن رسول میں بول سکتے ہیں ہم لوگ، آپ یہ پہنتے تھے، آپ یہ کھاتے تھے، آپ اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، دیکھ رہے ہیں کب سے چل رہا ہے، 1500 سال ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، تو ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اب ہمارا کام ہے، اور پھر اللہ کے بھی بولے کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں ہدایت کے ذریعے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں دوسری چھوڑ جا رہا ہوں تم میں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت، ان کو اگر تم مضبوط پکڑو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔
ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھو کیا ہم جو کام کر رہے ہیں کتاب اللہ کے مطابق ہے، سنت رسول کے مطابق ہے؟ دونوں کو بازو رکھ، ہم اپنا راستہ لے کر شروع کریں ہمیں دونوں کو بازو رکھ، کچھ ہمارا راستہ چل رہا ہے ہمارا، تو ہم سب بڑی تعداد گمراہی کا شکار ہیں، بڑی تعداد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گمراہ طریقوں سے بچ کر سنت رسول پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔